الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون وإنها براءة من الشرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی یہ سورۃ الکافرون، اس کا ترجمہ ابھی آپ کے سامنے عرض کیا جاتا ہے. مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز عقیدہ ہے، نظریہ ہے. مسلمان غربت میں وقت گزار لے اور زندگی توحید پر بسر کر لے اور دنیا سے چلا جائے، یہ کامیاب ہے. اگر شرک کی دلدل میں پھنس گیا، کبھی قبروں کی پوجا اور اس زمانے میں بتوں کی پوجا، کبھی کسی جانور گھوڑے کے سامنے سجدہ کرنا اور اس گھوڑے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہونا، میری مراد تو پوری کر، یہ کبھی کسی کے سامنے کبھی کسی کے سامنے، یہ جو شرک کی صورتیں ہیں یہ انسان کی قبر اور آخرت کو برباد کرنے والی صورتیں ہیں، یہ انسان کو لے ڈوبنے والی صورتیں ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ آسان ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. آج کل دیکھیں انسان کوئی قتل ہو رہا ہے، کسی کو موت آ رہی ہے، کسی کو جوانی میں موت آ رہی ہے، کسی کو بچپن میں موت آ رہی ہے. بوڑھے لوگ وہ بھی اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں. یہ دنیا کیا چیز ہے؟ لیکن اگر ہم عقیدہ صحیح لے کر نہ گئے تو آگے مشکلات، آگے پریشانیاں ہیں. اس سورت کا تھوڑا سا شان نزول سن لیں، توجہ فرمائیں. وہ یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب اور ان جیسے جو بڑے بڑے کافر تھے مکہ المکرمہ کے، وہ آپ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں اللہ کی سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، اور ہم لوگ شرک کرتے ہیں ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے خدا، ہم ان کو بھی ساتھ اپنے ملاتے ہیں. آپ کی ہماری ایک قسم کی جنگ رہتی ہے، ایک قسم کا اختلاف رہتا ہے، بحث و مباحثہ ہوتا رہتا ہے. تو کیا ایسا نہ کر لیں کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں. صلح کر لینا، صلح اس کو کہتے ہیں نا، ملا جلا کام. لیکن یہ توحید اور شرک یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. جہاں اللہ کی توحید ہوگی وہاں شرک نہیں ہوگا، اور جہاں شرک ہوگا وہاں اللہ پاک کی توحید نہیں ہوگی. تو ایک سال بعض روایات میں آتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے سارے بتوں کی آپ عبادت کریں، نہ، بلکہ یوں کر لیتے ہیں لات اور عزا یہ ہمارے بڑے بت ہیں، آپ
آپ صرف انہی کی 1 سال عبادت کر لیا کریں. مشورہ تو ہے نا, مشورے دینے والے بڑے بڑے عقل مند بن کے آتے ہیں. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے وہ اس پر بھی راضی ہو گئے تھے, کیا ہمارے بتوں کو سجدہ بھی نہ کریں نا آپ, لیکن اتنا کر لے تو ہم اس پر بھی راضی ہیں, کیا کہ آپ نا ہمارے جو بت ہوں ان بتوں کو صرف محبت سے عظمت سے ہاتھ لگا دیں, لیکن کچھ نہ کچھ تو ہمارے بتوں کی آپ بھی عزت کریں نا. یہ ہے ان کا پیش کردہ منصوبہ. اللہ اکبر کبیرہ. اس پر قرآن کریم کی یہ صورت نازل ہوئی, اور اس کے علاوہ انہوں نے اور کیا پیشکش کی ہے وہ بھی ذرا سن لیں تاکہ پھر میں ترجمہ عرض کروں. آپ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ذرا ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر ذرا بات, روز روز کی اس شہر میں لڑائی اچھی نہیں ہے, ذرا آپس میں مل جل کر رہیں, مل جل کر. آج بھی بیچارے امام مسجد وہ اتنے دبے ہوئے ہیں لوگوں سے, مقتدیوں سے, اپنی انتظامیہ سے, محلے کے لوگوں سے, ادھر ادھر سے, کہ وہ حق بیان نہیں کر سکتے. بیچارے کسی کی بوتھی لٹک جاتی ہے کہ ہمارے خلاف کیوں بول دیا, چونکہ میں نے تو عہد کر رکھا ہے کیا کہ مجھے تو روٹی دینے والا اللہ ہے, اس لیے میں نے تو کسی کا کوئی مطالبہ جو دین کے خلاف ہو, جو شریعت کے خلاف ہو, کہیں ہوگا. میں نے جامپور میں ایک تقریر کی, میں نے کہا رسم و رواج نہ کیا کرو, والدین کے لیے جب چاہو دعا کر سکتے ہو, دعا ثابت ہے, استغفار ثابت ہے, لیکن یہ کلخانیاں, یہ چہلم, یہ تیجے, یہ برسیاں یہ ثابت نہیں ہے. تو ابھی ہمارا اجتماع ہوا, وہاں سے لوگ آئے, وہاں کے ایک مولانا صاحب نے جی جو جملہ بولا اس کا مجھے انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا یار ہم تو چلے جاتے تھے رسم و رواج پر ملا جلا کام کرتے رہتے تھے, یہ مولوی صاحب آیا ہے, یہ مولوی صاحب نے ساری رگ کر دی تھی. میرا بھائی جو شریعت کے خلاف ہوگا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تم بڑے ہو یا اللہ کے بعد اگر اللہ نے مرتبہ دیا ہے تو وہ کس ہستی کو دیا ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ, ان کی بات مانیں گے. ہم تو حضور کی بات مانیں گے صلی اللہ. آپ نے اپنے کسی صحابی کی کولخانی نہیں کی نا, چہلم نہیں کیا نا, برسی نہیں کی نا کسی صحابی کی. ہر رشتہ داروں سے ڈرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ناک کٹتی ہے, ہم نہیں کرتے, ہم نہیں جاتے, ہماری ناک سلامت ہے, ہم تو نہیں ڈرتے. ڈرنے کی ذات صرف اور صرف میرے رب کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وخشونی ولا تخشوہم, مجھ سے ڈرو, لوگوں سے نہ ڈرو. اللہ تعالیٰ نے 6 پارے میں فرمایا. خیر, آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ایک اور آفر لے کر آئے. مکہ کے بڑے بڑے سردار صنادید قریش آپ کو کیا کہنے لگے, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. بات کہاں سے شروع کی, اتنا مال ہم جمع کر کے آپ کو دے سکتے ہیں کہ پورے مکہ المکرمہ میں سب سے زیادہ مالدار آپ ہوں گے, آپ سے بڑھ کر کوئی اور مالدار نہیں ہوگا. اور مکہ المکرمہ کی جس لڑکی سے آپ کہیں گے ہم اس اجمل و احسن خوبصورت لڑکی سے آپ کا نکاح بھی کر دیں گے, لیکن ہمارا ایک مطالبہ تو مان لو, کیا ہمارے یہ جو بت ہیں نا ان کے بارے میں آپ یہ نہ کہیں کہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے, یہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے, اور عبادت کے لائق صرف اللہ ہے, یہ نہ کہا کریں آپ. صرف یہ ہمارا مطالبہ ماننے, باقی آپ کی ہماری کوئی جنگ نہیں ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے. اللہ پاک نے ان تمام کافروں کے جواب کے لیے سورہ کافرون نازل فرمائی. قل یا ایھا الکافرون, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں اے کافرو. آج کل ایک اور کام بھی ہے, یہودیوں کو بھی کافر نہ کہو, عیسائیوں کو بھی کافر نہ کہو, ہندوؤں کو بھی کافر نہ کہو, سکھوں کو بھی کافر نہ کہو, مرزائیوں کو بھی کافر نہ کہو, اور حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والوں کو بھی کافر نہ کہو, قرآن کے محرفین کو بھی کافر نہ کہو, قرآن کا انکار کرنے والے لوگوں کو بھی کافر. عجیب ملا جلا کام ہونا چاہیے, کافروں کو کافر نہ کہو. مجھے بتائیے کہ یہاں اللہ پاک آپ کو کیا حکم دے رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں اے مکہ کے سرداروں ایھا الصنادی, یہ کہا ہے نہیں, جو مکہ کے کافر اور مشرک تھے میرے رب نے کہا ہے یہی لفظ بول کے ان کو خطاب کر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہے, قل یا ایھا الکافرون. تو کافر کو کافر نہ کہے تو کافر کو مسلمان کہے. ذرا بتائیے مرزائیوں کو کافر کہو گے یا نہیں کہو گے؟ ختم نبوت کا منکر کافر ہے. سورہ نور کے 2 رکوع میرے نبی
نبی کی تمام بیویاں پاک ہیں، جو اس کا انکار کرے یہودی کافر ہیں، اور اسی طرح عیسائی کافر ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کو کافر کہا ہے، تو ہم کیوں نہ کافر کہیں، ان کو دوست کہیں، ان کو کیا کہیں، ذرا تم بتاؤ نا۔ ادھر تو اعلان ہو رہا ہے قل یا ایھا لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا، فی الحال اس زمانے میں بھی میں عبادت نہیں کرتا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور فی الحال جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ حالانکہ وہ رب کی بھی عبادت کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ چونکہ وہ کیا کرتے تھے، شرک، اس لیے مشرک آدمی رب تعالیٰ کو 1000 سجدے بھی کر لے تو اللہ کہتا ہے وہ میری عبادت کرنے والا نہیں ہے، تم شرک کر کے عبادت کرتے ہو، اس لیے تمہاری عبادت نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت تب عبادت ہوگی جب خالص اس کے لیے عبادت کی جائے گی۔ کس کے لیے؟ اس لیے تم اس ذات کی عبادت نہیں کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی تو جو عبادت کرتے تھے خالص توحید والی عبادت کرتے، اور آگے پھر رب تعالیٰ نے انہی جملوں کو دہرایا ہے، فرمایا ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں مستقبل میں بھی آئندہ بھی ان بتوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جن کی تم کیا کرتے ہو عبادت، پہلے حال کے بارے میں اب مستقبل کے بارے میں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی مستقبل میں، یہ سب کافروں کے لیے نہیں، خاص کافر ان کو کہا جا رہا ہے، مستقبل میں بھی تم عبادت کرنے والے نہیں ہوگے، جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت کرنے والے نہیں ہوگے۔ یہ کن کافروں کو فرمایا؟ جن کی موت کفر پر ہونی تھی۔ ابو جہل نہ حال میں رب کی عبادت کرتا تھا نہ مستقبل میں، ابو لہب نہ حال میں عبادت کرتا تھا نہ مستقبل میں، اس لیے ایسے خاص کافروں کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا یہ توحید والی عبادت ان کو نصیب ہونے والی نہیں ہے، یہ توحید پر چلنے والے نہیں ہیں یہ۔ اور میرے رب نے تو بات ہی بڑی عجیب فرما دی آخر میں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، باطل دین، گندا دین، شرک والا دین، قابل نفرت دین، دین باطل، ولی دین، سبحان اللہ، اور میرے لیے میرا دین ہے، توحید والا دین ہے، پاکیزہ دین ہے، میرے رب کا پسندیدہ دین وہ میرا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے پاس وہ دین ہے۔ تو اب عقیدہ چھپانا چاہیے یا عقیدہ واضح کرنا چاہیے؟ ذرا عقیدے کا پرچار کرو گے تو لوگوں کو کچھ سمجھ آئے گی، یہ ملا جلا کھاتا ہر ایک کو سینے سے لگا لینا، جفیاں ڈالنا، آئیے جی تشریف لائیے جی، یہ کریے جی وہ کریے جی، دل بھی کالے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، یہودی یہودی ہے، عیسائی عیسائی ہے، کافر کافر ہے، اور مسلمان مسلمان، تمیز ہونی چاہیے، امتیاز ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میں نے ترجمہ کیا اس وقت جب ما اعبد اور ما تعبدون کے اندر ما موصولہ ہو، یہ عربی گرامر کی بات ہے، اگر ما مصدریہ ہو تو پھر مفسرین نے لکھا یہ ترجمہ ہوگا کیا کہ میری عبادت کرنے کی طرح تم عبادت نہیں کرتے، اور تمہاری عبادت کرنے کی طرح میں عبادت، کیا مطلب اس کا کہ میں توحید کے ساتھ عبادت کرتا ہوں اور تم شرک کے ساتھ عبادت کرتے ہو، لہذا یہ دونوں چیزیں کبھی جمع، کون کون سی دونوں چیزیں؟ توحید اور شرک، یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ میں اگلی بات عرض کرتا ہوں، یہ سورت ہمارے نبی علیہ السلام کو کتنی پیاری تھی، سفر میں تھے آپ علیہ السلام، صحابہ کو آپ نے نماز پڑھائی، اور نماز میں صبح کی نماز میں آپ علیہ السلام نے یہ صورتیں پڑھی، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، یہ صورتیں آپ نے تلاوت فرمائی۔ وجہ اس میں عقیدہ ہے، توحید ہے، شرک کا ابطال ہے، اس لیے یہ عظمت والی صورتیں ہیں۔ کبھی آپ نے اس کا ترجمہ سن کر دل میں بٹھایا ہو اور پھر آپ اس کو پڑھتے ہو، یہ نوبت تو کبھی نہیں آئی، البتہ یہ نوبت آئی ہے کیا یہ پڑھیے جی قرآن شریف تو آپ پڑھتے ہیں کھانے پر، ختم شریف پر، جمعہ راتوں پر، یا اصال ثواب کے لیے آپ کسی میت کے لیے گئے، حالانکہ سنت طریقہ جو تھا وہ بھول گئے۔ تعزیت کا سنت طریقہ یہ قل پڑھنا نہیں ہے، تعزیت کا سنت طریقہ کیا ہے؟ انا للہ، یہ ہے کہ انا للہ پڑھو، جو طریقہ تھا اس کو بدل دیا، اور یہ جو
صورتوں کا ترجمہ کبھی بھی ذہن میں بٹھایا نہیں ہے اور یہ نہیں عقیدہ نہیں بنایا. اب ذرا توجہ فرمائیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو نمازوں میں ان دو صورتوں کو اکثر تلاوت فرمایا کرتے تھے. نمبر ایک, فجر کی دو سنتیں, ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رکعت میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ قل یا ایھا الکافرون, اور دوسری میں پڑھا کرتے تھے قل ھو اللہ احد. یہ فجر کی دو سنتوں میں آپ کی عادت شریفہ تھی, یہ آپ پڑھا کرتے تھے. مغرب کے بعد کی دو سنتیں, ان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دو صورتیں پڑھتے تھے. کون سی؟ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد. مجھے یہ دو حدیثیں, یہ حدیث کہ دو نمازوں میں آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے, یہ تو کافی عرصے سے معلوم ہو چکا تھا. تو ایک مرتبہ ابو داؤد شریف میں کتاب الحج پڑھاتے ہوئے ایک تیسری نماز بھی مل گئی, ایک اور حدیث بھی مل گئی جس میں آپ علیہ السلام نے ایک اور نماز میں بھی ان دو صورتوں کو آپ نے پڑھا ہے. طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جو دو رکعتیں واجب الطواف پڑھی جاتی ہے, جب آپ نے وہ واجب الطواف دو رکعتیں پڑھی تو ان میں بھی ہمارے نبی نے یہی دو صورتیں پڑھی, قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ. آپ کہیں گے مولوی صاحب عمرہ مہنگا ہے, حج مہنگا ہے. میرا بھائی یہ چیزیں مہنگی ہیں, رب تعالی اگر لے جانے پہ آئے تو کوئی, اسی لیے یہ مسئلہ بھی سن لیں. آپ یہ نہ کہیں کہ ہم تو پاکستان میں بیٹھے, آپ یہ مسئلہ کیوں بتا رہے ہیں؟ تو اگر رب لے جائے اور یہ یاد رہ جائے تو عمل کی کیا مل جائے گی؟ توفیق. اب وہ حدیث سنیں, حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا, یا جبیر, یا آپ کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, اگر تو چاہتا ہے کہ سفر میں تو جائے اور دوران سفر تو اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ خوشحال رہے تو پھر قل یا ایھا الکافرون سے لے کر آخر تک والی یہ صورتیں پڑھ لیا کر, اللہ تعالیٰ تجھے سفر میں خوشحال رکھے گا. بعض حضرات نے کہا تبت یدا نہ پڑھے, قل یا ایھا الکافرون سورۃ النصر, سورہ اخلاص اور سورہ فلق, سورۃ الناس, یہ دوران سفر پڑھ لے. بعض حضرات کہتے نہیں اس کو بھی پڑھ لے, قل یا ایھا الکافرون سے آخر تک والناس تک پوری صورتیں پڑھ لے, انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کو سفر میں خوشحال رکھے گا. حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا پھر معمول بن گیا, پہلے میں اپنے ساتھیوں سے قلیل المال ہوتا تھا, لیکن جب سے میں نے سنا آپ نے مجھے فرمایا تو اس کے بعد سفر شروع ہوتا میں یہ صورتیں پڑھ لیتا, اللہ سفر میں مجھے خوشحال رکھتے تھے. یہ صورتیں پڑھنے کی دوران سفر, گاڑی پر بیٹھو پڑھنا شروع کر دو, دو رکعت تو گھر سے پڑھ کے جانا چاہیے, مسجد سے پڑھ کے جانا چاہیے سفر کے لیے. آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی, آپ دو رکعت سفر کے لیے پڑھتے تھے, نفل کا وقت ہوتا تھا تو آپ پڑھتے تھے. ایک اور چیز, حضرت قرہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے کہا اوصنی, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اقرا عند منامک قل یا ایھا الکافرون فانھا براءۃ من الشرک. آپ علیہ السلام نے فرمایا جب سونے کا ارادہ ہو نا یہ سورت پڑھ لیا. کون سی سورت؟ عرب لوگ علماء اس وقت بآواز بلند کہہ رہے ہیں سنت مہجورہ. سورہ ملک پڑھنے والے بہت سارے ہیں ماشاءاللہ, عذاب قبر سے بچائے گی انشاءاللہ. سورہ ملک پڑھنے والے ہیں, یہ آیت الکرسی پڑھنے والے بھی ہیں, پڑھنی چاہیے. آخری صورتیں پڑھنے والے بھی ماشاءاللہ ہیں, لیکن سونے سے پہلے جو ہمارا نبی اس کو بھی پڑھتا تھا, کس کو؟ قل یا ایھا ال, فرمایا یہ سنت چھوٹ گئی آج, یہ کسی کو یاد نہیں آتی. اس کو بھی ان صورتوں میں شامل کرو جو سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں. تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا صحابی کو؟ آپ نے فرمایا اقرا عند منامک قل یا ایھا الکافرون, سونے کا ارادہ کر تو اس وقت یہ پڑھ لیا کر جب تیرا سونے کا کیا ہو ارادہ, سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کر. وجہ فانھا براءۃ من الشرک, جو یہ پڑھے گا یہ سورت شرک سے برات ہے. اس بندے کا پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ شرک سے بری ہے, اور شرک سے بری ہو جانا کتنی بڑی جو ہے سعادت ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ لا شریک لہ, لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد, لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تحلیلات خمسہ ہیں, 5 طرح کا لا الہ الا اللہ میں نے پڑھ دیا ہے. آپ حضرات توجہ نہیں فرما رہے, میں نے 5
طریقے سے اس کو پڑھ دیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ اس کو پڑھے گا لم تطعمہ النار، فرمایا اگر گناہوں کی وجہ سے وہ آگ میں ڈالا بھی جائے گا تو ان کلمات کی برکت سے آگ اس کو کھائے گی نہیں. کون سے کلمات؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.